السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد۔ آج کا میرا موضوع ہے انسانی تخلیق کا مقصد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، ہر چیز کی دنیا میں ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کی ایک حقیقت ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہر چیز کی ایک حقیقت ہے۔ الغرض کائنات میں بسنے والی ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور جب ہم حقیقت کی بات کرتے ہیں تو ہماری نگاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اٹھتی ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے۔ جب کچھ نہ تھا، نہ کائنات، نہ عرش و فرش، تو اس وقت صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک تھی۔ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کامل رکھتا ہے کہ وہ موجود ہے، اور وہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، کل کائنات کا پیدا کرنے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا۔ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود اور پالنے والا نہیں۔ وہ صاحب عظمت و جلال اور جملہ صفات سے متصف ہے، اور ہر عیب و نقص سے پاک اور مبرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ چمکتے چاند و سورج، روشن ستارے اور کہکشاؤں کی جھرمٹ سے آسمان کو سجا کر مزین کیا، اور زمین بنا کر اس پر سرسبز و شاداب نظارے، لہراتے ہوئے پیڑ پودے اور آسمانوں سے باتیں کرتا ہوا پہاڑوں کو بنایا، اور حیوانات کو پیدا کر کے انسان کو اشرف المخلوقات کا شرف بخشا۔ تو کیا یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے بے مقصد اور عبث پیدا کیا اور بنایا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سے معمولی انسان، ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل گوار بھی کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، بلکہ اس کے ہر کام، ہر عمل اور ہر فعل میں کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ تو بتائیں، کیا اس زمین اور بلند و بالا آسمان کے بنانے والے خدا نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ ذاریات میں انسانی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے انسان اور جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، اور لوگوں کو عبادت کا طریقہ بتلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء نے دنیا میں آ کر ہمیں وحدانیت کی تعلیم دی، خدا کو ایک ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کی ترغیب دی، ہدایت پر چلنے اور ضلالت و گمراہی سے بچنے کی تلقین کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کائنات اور کائنات کے ہر ذرے کی اللہ کے سامنے عاجزی کا حال ذکر کرتے ہوئے فرمایا: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کہ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کی پیشانی ٹیکے ہوئے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پیڑ پودے، حیوانات اور بہت سارے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا: قَدْ عَلِمَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، دنیا کی ایک ایک مخلوق اور آسمان کی مخلوقات سب اپنی فہم،
اپنے شعور اور اپنی عقل کے مطابق اللہ کی حمد و تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے، مگر آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا، جنت کی نعمتوں کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ وہ مجبور ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اس کے برخلاف انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا ہے اور نافرمانی کی صورت میں عذاب کی دھمکی بھی دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ اسے عبادت کرنے اور نہ کرنے کے درمیان اختیار دیا ہے۔ اسی عنوان سے متعلق دوسری باتوں کے لیے ہمارے دوسرے پارٹ کا انتظار کریں۔ شکریہ۔